اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین یعنی اولیاء کاملین کے تعلق سے کلام مجید میں جا بجا ان کی صفات اور ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جو گزشتہ چند جمعوں سے موضوع سخن ہے اور سرکار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ کو اور اس سے پیوستہ جمعہ کو میں نے چند کرامات اور حضرت غوث اعظم کی سیرت کے تعلق سے چند اقتصابات آپ کے گوش گزار کیے تھے اور یہ عرض کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ظاہری تعلیم کے اندر صرف کیا، یہاں تک کہ وقت کے اجلہ علماء، محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے صوفیاء کرام آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ یہ علوم ظاہری کا حال تھا اور خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب ظاہری علوم سے میں فارغ ہو گیا اور اجلہ علماء، محدثین، مفسرین کی بارگاہوں سے میں نے اکتساب فیض حاصل کر لیا۔ اکتساب فیض کرنے کے بعد میرے دل کے اندر بڑے خطرات اور وسوسے پیدا ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بغداد شریف کے اندر، حضرت حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر بڑے خطرات پیدا ہونے لگے، وسوسے پیدا ہونے لگے، تو میں نے ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا تو مجھے اپنے کسی ایسے برگزیدہ بندے کی صحبت نصیب کر دے کہ جس سے مل کر کے، جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میرے یہ وسوسے، میرے یہ خیالات اور میرے یہ سارے خطرات دور ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگ لی اور ہمارے بغداد کے قریب میں ایک محلے کے اندر حضرت حماد بن مسلم رہا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن مسلم اتنے بڑے اکابر صوفیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ اجلہ وقت جو صوفیاء کرام تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ فیض سے شرف روحانیت حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد دوسرے دن میں اٹھا اور میں اسی محلے سے ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو حضرت حماد بن مسلم، میں نے اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر، حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز لگائی، عبد القادر تو نے ہی رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی؟ میں نے کچھ نہیں عرض کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں ان کو بہت زیادہ پہچانتا نہیں تھا، صرف ان کا نام سنا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اور رات کی تنہائی میں جب میں نے عرض کیا، صبح اٹھا ان کے در سے گزرا تو خود حضرت حماد بن مسلم نے مجھے پکارا ہے، عبد القادر رات میں کیا دعا کر رہے تھے؟ اور انہوں نے اپنا دروازہ کھول کے مجھے بلایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب پہنچا اور ان کی کرخت اور سخت آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر روب اور دبدبہ اور ہیبت طاری ہو گئی۔
میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کون سی دعا مانگی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہوئی اور مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے رات کو کیا دعا مانگی تھی، میں چپ رہا۔ تو جب میں چپ رہا، میری چپی کو دیکھ کر وہ اور زیادہ غضبناک ہوئے اور تیزی اور سختی کے ساتھ انہوں نے اپنے دروازے کو اس زور سے بند کیا کہ وہاں سے دھول اڑی اور میرے چہرے پر پڑی۔ میں آگے بڑھ گیا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تھوڑا آگے گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے ہی تو رات میں دعا مانگی تھی، مولا مجھے کسی ایسے اپنے نیک بندے سے صحبت کرا دے جو تیرا برگزیدہ ہو، اس کی ملاقات اور اس کی صحبت سے اللہ میرے دل کے خطرات کو، میرے وسوسوں کو دور کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب مجھے یاد آیا تو میں پھر راستے سے واپس لوٹا اور واپس آیا۔ حضرت حماد بن مسلم کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اندر جا کر عرض کیا ہاں حضرت حماد بن مسلم، میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں جس نے رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے کسی اپنے نیک بندے کی صحبت نصیب کر دے جو میرے دل کے خطرات اور وسوسوں کو ختم کر دے۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کئی برسوں تک میں ان کی خدمت میں رہا، ان سے میں نے فیض حاصل کیا اور اتنا فیض حاصل کیا کہ وہ خطرات، وہ وسوسے اور وہ جو خیالات مجھے بار بار دل میں آتے تھے، حضرت حماد بن مسلم کی معیت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وسوسے میرے دل سے دور کر دیا۔ تو یہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر آپ کا ظاہری علوم کا تھا کہ جس کے اندر آپ نے ایسی مہارت حاصل کی کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین آپ کی بارگاہ میں آ کر کے فیض علم لیا کرتے تھے، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ تفسیر کا علم ہو، چاہے وہ علوم دینیہ کا کوئی بھی مضمون ہو، حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ہر آنے والے علم کے سائل کو اس کا جو بھی کاسہ اور جو بھی اس کا برتن ہوتا تھا، جتنی اس کی حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق ظاہری علوم سے اس کو نوازا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب سے مجھے اس دعا کے بعد اللہ نے حضرت حماد بن مسلم کی معیت اور ان کی صحبت نصیب کی، اس کے بعد چاہے کوئی ظاہری علوم لینے والا میرے پاس آیا ہو، چاہے کوئی باطنی علوم لینے والا میرے پاس آیا ہو، کسی کو میں نے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیض ہے اور آپ کی وہ کرامت ہے اور آپ کا وہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے جو صرف اس صدی میں نہیں بلکہ پچھلے 1000 سال سے اجلہ علماء کرام نے، اجلہ محدثین نے اس کو اپنے کتب کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرہند شریف سے بہت سارے لوگ واقف ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور بر صغیر کے اندر یعنی ہندوستان، پاکستان اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے بر صغیر کا، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس علاقے کے اندر حضرت شیخ مجدد جیسا کوئی مجدد، کوئی عالم، کوئی محدث و مفسر پیدا نہیں ہوا، کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اتنے بڑے عالم تھے علوم ظاہری کے بھی اور علوم باطنی کے بھی کہ دور دراز ممالک سے لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر آیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ مجدد اس شخصیت کا نام ہے کہ جب کسی کا چہرہ دیکھتے تو چہرہ دیکھ کر کے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، صرف چہرہ دیکھ کر کے۔ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ معلوم نہیں، اس کی ہسٹری کا پتہ نہیں، اس کے خاندان کا پتہ نہیں، اس کی علم اور اس کی تربیت کا پتہ نہیں، صرف پہلی نظر پڑتی حضرت شیخ مجدد کی تو شیخ مجدد صرف چہرہ پڑھ کر کے فرما دیا کرتے تھے یہ بندہ اچھا ہے یا برا
سیرت ہے یا بد سیرت ہے، حضرت شیخ مجدد کی نظروں میں، آپ کی بصارت میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی تھی. وہ شیخ مجدد حضرت غوث اعظم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت غوث اعظم کو پڑھا، آپ کے تصرفات کو پڑھا، آپ کی کرامات کو پڑھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، تو مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا بھی نوازتا ہے، ان کو اتنے اختیارات بھی عطا فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں خود اس مقام پر فائز ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی کرم فرمایا، مجھ پر بھی فضل فرمایا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے نوازا، تو مجھے پتا چلا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو اس کے حاصل کرنے کی قوت ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کر کے اس سے لینا چاہتا ہے، تو جتنا اس بندے کا برتن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی انعام اور اتنے ہی شرف اور اتنے ہی مرتبے اور اتنے ہی درجے اس کو عطا فرما دیتا ہے. حضرت غوث اعظم کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کا مقام یہ ہے اولیاء کرام میں. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء وقت کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، خود آپ اتنے بڑے ولی ہیں کہ وقت کے غوث ہیں حضرت مجدد، وقت کے اقطاب میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو منصب حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ وہ منصب ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد، یعنی مولا کائنات، اور ان کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا، اور اسی سلسلے سے ہوتا ہوا یہ منصب غوثیت کبریٰ سیدنا امام حسن عسکری کے واسطے سے غوث اعظم کو ملا. اور پھر ان کے بعد اب قیامت تک، یعنی قرب قیامت میں صرف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا. اور یہ وہ مقام ہے کہ ان ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد اور غوث اعظم کے بعد کسی کو اور نصیب نہیں ہوا. اتنا بڑا مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت غوث اعظم کو یہ مقام ملا کیسے، اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. مختصر سا وقت ہے، اور میں نے گزشتہ یا اس سے گزشتہ جمعہ کو حدیث بات پڑھی تھی آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اور وہ حدیث بڑی مشہور حدیث بھی ہے، میں صرف مفہوم بیان کروں گا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا سرکار سے اس کو کہ جب کوئی بندہ، اللہ نے فرمایا میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ والی حدیث، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اور اس کے جو آخری جملے ہیں ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج اگر کسی ولی کی کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھئی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. بندے کو اللہ اختیار دے تو وہ بندہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کیا حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں مردوں کو ہاتھ لگاؤں تو مردے زندہ ہو جائیں، زندے ہو کر کے کھڑے ہو جائیں. کوڑ والے مریض کو میں ہاتھ لگا دوں تو اس کا کوڑ کا مرض چلا جائے. شفا دینے والا کون ہے؟ زندہ کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. مگر وہی اللہ جب کسی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب وہ محبوب بنا لیتا ہے تو اسی حدیث قدسی کے اندر ہے، فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ محبوب کیسے بنتا ہے اس کا بیان بھی موجود ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے. صرف فرائض کی نہیں، وہ شکوک و شبہات سے بچتا ہے، وہ مکروہات سے بچتا ہے، وہ رسول اللہ کی سیرت کو اپناتا ہے. وہ صرف میرا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے میرا ہو جاتا ہے کہ وہ مستحبات کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے. جب وہ اس منزل تک آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کو اتنا نوازتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر پکڑ کی طاقت، تصرف کی طاقت
لیکن چلنے کی طاقت میری طاقت ہوتی ہے، کان اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت میری ہوتی ہے، آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، تو کیا اللہ کی طاقت کو کوئی محدود کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، اس کا حکم ہو جائے کن کسی کی پیدائش کے لیے تو وہ پیدا ہو جائے، کسی کے مرنے کا حکم ہو جائے مر جا تو وہ مر جاتا ہے، وہاں کوئی اور زیادہ کام کی ضرورت نہیں، بس کن فرمانا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب یہی طاقت اور اس طاقت کا مظہر اللہ کسی اپنے بندے کو بنا دیتا ہے، رب خود فرماتا ہے وہ بندہ میرا ہے، اس کی آنکھ میں طاقت میری ہے، تو آنکھ تو اس بندے کی ہے، جوارح تو اس کے ہیں، اعضاء تو اس کے ہیں، لیکن ان کے اندر طاقت میری ہوا کرتی ہے۔ تو اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں اور غوث اعظم کے تصرف کو دیکھیں۔ حضرت امام المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج کے نہیں صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت غوث اعظم کے تعلق سے کتاب لکھی، اس کے اندر لکھتے ہیں ایک عورت آ گئی حضرت غوث اعظم کے پاس، آپ اپنے علم کی مجلس میں مشغول تھے، مصروف تھے، عرض کیا حضرت اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب متوجہ ہوئے اس کی طرف تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ چاہے گا تو اولاد عطا کرے گا۔ حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت امام المحدثین ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھائے، مالک کو بولا اس عورت کو اولاد نصیب فرما، تو آواز آئی اے عبد القادر اس کے نصیب میں تو ایک بھی نہیں، ایک اولاد بھی نہیں۔ فرمایا عرض کیا مالک کو مولا ایک نہیں تو دو عطا فرما دے، یکے بعد دیگرے۔ غوث اعظم نے 7 مرتبہ دعا کی، اے مولا اولاد دے دے، آواز آئی ایک بھی نہیں، عرض کیا مولا 2 دے دے، آواز آئی ایک بھی نہیں، عرض کیا مولا 3 دے دے، آواز آئی ایک بھی نہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ حضرت غوث اعظم نے جب دعا کر لی تو پھر 7ویں مرتبہ جواب آتا ہے اے عبد القادر تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے اپنے محبوبین سے کہ جو دعا وہ محبوبین مجھ سے کرتے ہیں میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عبد القادر اب بس کر، چپ ہو جا، میں اس کو 7 اولادیں عطا کروں۔ یہ غوث اعظم نے اولاد نہیں دی، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ باطنی فیوز و برکات اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اگر دینا ہوتا تو عورت خود بھی تو دعائیں کرتی رہی، ساری زندگی کرتی رہی، بار بار کرتی رہی، مگر وسیلہ جب غوث اعظم کا آیا، محبوب اعظم کا آیا، رسول اعظم کے محبوب غوث اعظم کا آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت غوث اعظم کی دعا کو اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کیا اور ارشاد فرمایا اے غوث اعظم تیرے ہاتھ اٹھے ہیں، تیری زبان اٹھی ہے، تو اب اس عورت کو میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ تیری زبان کے مطابق 7 اولادیں دیتا ہوں۔ اسی طرح یہی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا حضرت غوث اعظم سے عرض کیا حضرت اولاد تو ہوتی ہے مگر ہوتی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہوتا، دعا فرمائی۔ حضرت غوث اعظم حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، کچھ علمی مباحثے کے اندر کچھ تحریرات لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ چلا جا، اب دعا بھی نہیں فرمائی، اب آپ زبان دیکھیں اور وہ حدیث پاک دیکھیں، رب نے فرمایا زبان ان کی ہوتی ہے، ان پر تصرف میرا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، جب وقت ہوگا 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد آنا میرے پاس، اللہ تجھے اولاد دے گا۔ یہ زبان تھی حضرت غوث اعظم کی، وہ چلا گیا، 9
بیٹی پیدا ہوئی، کپڑے میں لپیٹا، غوث اعظم کی بارگاہ میں لا کے ڈالا، عرض کیا عبد القادر جیلانی آپ نے کہا تھا بیٹا پیدا ہو گیا، یہ تو بیٹی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میں نے کہا تھا، کہا ہاں حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ بے فکر چلے جاؤ، بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو بیٹی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا یہ عبد القادر کی زبان ہے، اگر میری زبان سے یہ نکلا تھا کہ بیٹا ہوگا تو اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے، اس کو لپیٹ کے گھر لے جا، وہاں دیکھنا جا کے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو وہ حضرت امام المحدثین علی قاری لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جب واپس گھر جاتا ہے، گھر جا کے کھولتا ہے تو وہ بیٹی نہیں بیٹا تھا۔ یہ تصرف اولیاء کرام کو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ جب اپنے کسی بندے کو نوازتا ہے تو اس کی زبان پر، زبان تو اس بندے کی ہوا کرتی ہے مگر اس پر بولے جانے والی جو طاقت اور تصرف کے موتی ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں قدرت رب تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے، وہ پکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے، وہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہوتی ہے اس کے بندوں سے، اس کے بندوں سے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی کرامات ہیں کہ جن کو دیکھیں گے ہم تو ہمیں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ ایسے ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جیسا فرمایا، یہ حدیث قدسی آپ اپنے سامنے رکھیں، بخاری شریف کی اس روایت کو، اس کو دیکھیں، پھر ان کے مراتب کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ سال ہر سال یہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، پھر یہ مقام ان لوگوں کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اولیاء کرام کا تابعدار بنائے۔ ان کے نقوش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے